آپ نے جو یہ اسٹارٹ لیا تھا تو آپ کو اس کا شوق تھا یا بس چلتے چلتے یہاں تک آپ بینگ اے مسلم آپ دیکھیں حضرت فاطمہ حضرت ختیجہ بزنس وومن تھیں جب شی میٹس ود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹوڈنٹس کے جو آج کل مینٹل ہیلتھ ایشوز چل رہے ہیں اس میں کس طرح سے آپ جو ہے نا کچھ ایسا گائیڈ کر سکتی ہیں کہ جیسے وہ جنرل سائنس میتھ اور یہ سب کچھ پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم کمپیوٹر بیسکس ہے کمپیوٹر گرافکس ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے ان کو آگے بڑھنا تھوڑا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہوتا ہے. تو میں نے کس طرح کا ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ میں نے عام بچوں کے ساتھ ان بچوں کو لے کے چلا تھا اور آپ یقین کریں اٹ از اے ویری گڈ ایکسپیرئنس. ان بچوں کی سیکھنے کی پاور بہت زیادہ ہے. السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم پریشا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لیو یور جرنی ود پریشا خان. آج ہمارے شو میں جو گیسٹ موجود ہیں وہ بہت ہی زبردست قسم کی پرسنالٹی ہیں اور آج آپ کو ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رخسانہ خان جو برائٹ بگننگ ایجوکیشن سسٹم کی پرنسپل ہیں. شی از آلسو دا BOG ممبر آف فیڈرل بورڈ اور انہوں نے اپنا جو PhD ہے وہ ایجوکیشن میں کیا ہوا ہے اور ان کا اپنا اسکول اور کالج ہے G15-2 میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ شکر الحمد للہ. اوکے، تو سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو اپنا یہ ساری جرنی کا سٹارٹ لیا ہے تو سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو یہ سٹارٹ لیا تھا تو آپ کو اس کا شوق تھا یا بس چلتے چلتے یہاں تک آپ آج آ گئیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو تھینک یو بیٹا فار یور کالنگ. اور آپ کے توسط سے میں چاہوں گی کہ بہت ساری میری جو بچیاں ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ انہیں کسی بھی فیلڈ میں آگے جانا ہے تو اللہ کرے کہ میری جو بات ہے وہ ان تک پہنچے اور ان کی رہنمائی کر سکے. اس میں اس طرح سے ہے کہ جب یہ جو جرنی ایز اے ایجوکیشنسٹ میں نے اسٹارٹ کیا، میں نے دیکھا جب ٹیچنگ کی لائن میں آئی تو میں نے ایک چیز آبزرو کی کہ کچھ بچے ایسے ہیں اور کچھ خواتین ایسی ہیں جو آگے مزید پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جو انہیں گائیڈ کر سکے کہ کیسے پڑھنا ہے، کیسے آگے جانا ہے. یا مسلسل کوئی ناکامیاں ہو گئی ہیں، جیسے بچوں کی سپلی آ گئی، میٹرک میں رہ گئے اور وہ نہیں کر سکے، تو کس طرح سے ان کو گائیڈ کیا جائے کہ وہ بچے اس کو کلیئر کر لیں. تو بس ایک گائیڈ لائن کو لے کر چلے کہ ایسے بچے جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آ رہے ہیں، جو کلاس میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تو سب چل رہے ہوتے ہیں. وہ بچہ جو ایک رنرز اپ ہے اور وہ کسی وجہ سے اپنا ایک سفر پورا نہیں کر پا رہا تو اس کا ہاتھ کیسے پکڑنا ہے اور اسے آگے کیسے لے کے جانا ہے. دین آئی اسٹارٹ مائی جرنی فرام دا ایک انسٹیٹیوٹ جسے جہانگیر اکیڈمی کے نام سے تھا. اوکے، وہاں سے اسٹارٹ کیا بچوں کو گائیڈ لائن دینا، خواتین کو گائیڈ لائن دینا. ہم نے وہاں پہ ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کو بھی اسٹارٹ کیا. ایجوکیشن انفارمر ان دنوں ہمارا ایک میگزین تھا، اس میں بھی ہم لوگوں نے اویئرنیس پروگرام اسٹارٹ کیے. اس کا یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے تھے، خواتین آتی تھیں اور پھر انہیں گائیڈ کرنا کہ اچھا اگر آپ جو ہے وہ ریگولر نہیں اپنی کوالیفیکیشن کو آگے لے کے چل سکتی تو آپ کس طرح سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، سرگودا یونیورسٹی ہے، پنجاب یونیورسٹی ہے، ان یونیورسٹیز سے آپ اپنے سفر کو کس طرح سے آگے لے کے جا سکتی ہیں. شادی ہونے کی وجہ سے یا مالی حالات کی وجہ سے ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ جہاں پہ آپ کا ایجوکیشن سٹاپ ہو گیا ہے، اب اس ایجوکیشن کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. اور ریئلی اٹ ورکس، اور بہت سارے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، انہیں بتایا، اور آج وہ خواتین کسی پروفیشن میں ہیں اور وہ اپنے آپ کو اون بھی کر رہی ہیں اور ساتھ اپنے گھر کو بھی چلا رہی ہیں. کیا آپ کی لائف میں بھی کبھی کوئی ایسی انسپریشن تھی جس کو دیکھ کے آپ اس فیلڈ میں آئی ہیں یا خود سے ہی آپ نے پھر اسٹیپ لیا ہے؟ انسپریشنل وومن تو آپ کی جب سے آپ کہہ لیں کہ زندگی کا سٹارٹ ہے وہاں سے ہی آپ اماں ہوا سے سٹارٹ کریں انسپریشن کہ انہوں نے اپنا سفر کیسے شروع کیا ہوگا. پھر ہمارے بینگ اے مسلم آپ دیکھیں حضرت فاطمہ حضرت ختیجہ بزنس وومن تھیں جب شی میٹس ود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انسپریشن تو وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے، آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیکھ لیجئے. آج کے دور میں جو ہیں وہ میڈم مریم صاحبہ، مریم نواز صاحبہ، دے ڈیڈ اے لاٹ. تو انسپریشن تو ان خواتین سے آپ کو ملتی ہے اور انہی کو دیکھ کے حوصلہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو آگے نکلنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. صحیح.
تو ایز اے پرنسپل آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے جو آج کل مینٹل ہیلتھ ایشوز چل رہے ہیں اس میں کس طرح سے آپ جو ہے نا کچھ ایسا گائیڈ کر سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پیرنٹس میں اور ٹیچرس میں اور اسٹوڈنٹس میں جو دوری ہے اس ٹائم جنریشن گیپ ہے وہ کم ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ ایک آپ نے ایک ایسا ٹاپک اور ایک ایسے ایشو پہ ڈسکشن کیا کہ اگر اس میں ہم تھورولی بات کریں تو شاید 1 2 یا تقریباً 5-6 شوز تو چلے ہی جائیں گے. اسے سمرائز میں اس طرح سے کروں کہ جنریشن گیپ ہے. پیرنٹس آر دا ملینیل اینڈ جو آپ کے پاس آ جا رہے ہیں بچے وہ جین زی ہیں. اب جین زی مین زوم سے نکلا ہوا ہے تو انہوں نے تو دیکھا ہی آپ کے پاس سوشل میڈیا اور پلس کمپیوٹر پلس یہ سارا کچھ موبائل یہ سب کچھ وہ دیکھ رہے ہیں. اب پیرنٹ جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ تھوڑا سا اولڈ اسکول آف تھاٹ سے بیٹھا ہوا ہے. تو میری ایک اس کو ریکویسٹ کہہ لیں پیرنٹ سے بھی کہ اپنے بچوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کا تھوڑی سی کوشش کریں, ان کو ان کے لیول پر لے کے جائیں. سم ٹائم میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں, بینگ اے پرنسپل دے ڈسکس ود می, تو میں انہیں یہ کہتی ہوں کہ آپ نے جو موبائل بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اب واپس نہیں لے سکتے آپ, تو آپ اسے گائیڈ کریے کہ کیسے چلانا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اسے یہ کہیں کہ بیٹا تم موبائل مت چلاؤ, بند کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. اس طرح کی باتوں سے بہتر ہے کہ آپ ایک پراپر گائیڈ لائن پرووائڈ کریں. مائیں کہتی ہیں کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, دے گیو دا ٹائم ٹو دیئر ڈاٹرس. بیٹیوں کے ساتھ بیٹھیں, وہ کیا دیکھ رہی ہیں. اگر ایک بیٹی فیشن یا ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ کوئی چیز دیکھ رہی ہے اور ماں اس کو ڈانٹ کے پیچھے ہٹ جاتی ہے تو مورلی وہ ڈسکریج ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. آپ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھیں, اس کے ساتھ دیکھیں کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے, تاکہ آپ بھی اسے بتا سکیں کہ بچے اچھا کیا ہے برا کیا ہے. بالکل. خالی ایک چیز کو دیکھ کے کرٹیسائز کرنے سے یہ گیپ نہیں کور ہوگا. تھوڑا سا جو پیرنٹس ہیں ان کو ان بچوں کے لیول پر آنا پڑے گا, بالکل, تاکہ اس گیپ کو ہم کور کر سکیں. اچھا, جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا اسکول بھی ہے اور کالج بھی ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ ایجوکیشنل لیول پہ جو آپ کے انسٹیٹیوٹس ہیں وہ باقیوں سے کیسے ڈفرینٹ ورکنگ کر رہے ہیں اور کیا بہتر ہے آپ کے انسٹیٹیوٹس میں؟ اچھا بیٹا, برائٹ بگننگ ایجوکیشن سسٹم ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کو ہم نے ایفیلیٹ کروایا ہے نیفٹیک سے, نیو ٹیک یونیورسٹی سے, فیڈرل بورڈ سے ہم ایفیلیٹڈ ہیں. ہم نئے طرز کی ایجوکیشن کے ساتھ اسکل ایجوکیشن کو بیچ میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں. جیسے ہمارے پاس ہمارے جو بچے ہیں 7th کلاس سے آنورڈ ہم نیفٹیک کا پراپرلی کورس اس طرح سے کرواتے ہیں جیسے بچوں کی عام کلاس ہوتی ہے. جیسے وہ جنرل سائنس, میتھ اور یہ سب کچھ پڑھ رہے ہیں, اس کے ہم کمپیوٹر بیسکس ہے, کمپیوٹر گرافکس ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, اے آئی کے شارٹ کورسز ہیں, یہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دے رہے ہیں تاکہ وہ بچے اسکل میں پیچھے نہ رہیں. جیسے آج کل کا فوکس بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ دے وانٹ ٹو ارن آن لائن, تو اب آن لائن ارننگ کے لیے اسکل ہونی چاہیے. وداؤٹ اسکل تو نہیں آپ آگے کسی چیز میں ایکسیل کر سکتے. تو میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے کالج سے, میرے ادارے سے بچہ نکلے, چاہے وہ ایف ایس سی کر کے نکلتا ہے, ایف اے کر کے نکلتا ہے, تو اس کے پاس آئی ٹی کا اور اس کے پاس اسکل کا کوئی نہ کوئی سرٹیفکیٹ, کوئی نہ کوئی ایسا ہنر موجود ہو کہ جس سے وہ اپنی لائف کو آگے جو ہے وہ پاس کر سکے اور اس میں سے کچھ ارننگ بھی کر سکے اپنے ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے ساتھ. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ بکس والی جو ایجوکیشن ہے وہ زیادہ یوزفل ہے یا اسکلز والی؟ ایجوکیشن بیٹا کسی بھی صورت میں یوزفل ہوتی ہے, چاہے وہ اسکل ایجوکیشن ہے چاہے وہ بکس کی ایجوکیشن ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ, اگر میں اس میں ایک ایگزامپل یہ دوں گی کہ یو ہیو ٹو گیو اے کارپینٹر کو اپنے ایک ٹیبل دے دیا بنانے کے لیے, اور نو ڈاؤٹ کہ ہمارے پاس شاہکار ہیں ہسٹری میں بھی, لیکن اگر اس کارپینٹر جو اگر ایجوکیٹڈ نہیں ہے اس کے ساتھ آپ ایک ایسے بندے کو اٹیچ کر دیتے ہیں جو ایجوکیٹڈ ہے, جس نے پراپرلی تھورولی ڈائمینشنس کے بارے میں پڑھا ہے, سیکھا ہوا ہے, تو ہم ایک جو پروڈکٹ لے کر آئیں گے وہ پروڈکٹ مچ مور بیٹر دین دیٹ کہ دونوں نے الگ الگ بنائی ہو. یعنی تجربہ اور تعلیم دونوں مل کر چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو ایجوکیشن بیٹا ہر صورت میں, چاہے وہ اسکل ایجوکیشن ہے چاہے وہ آپ کے پاس ایک نالج بیس ایجوکیشن ہے, دونوں ہی آگے لے کر جاتی ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ نے ظاہر بہت سارے بچوں کو ایجوکیٹ کیا ہوگا, بہت ٹائم ہو گیا آپ کو اس جرنی کے اندر, تو ابھی تک آپ نے سب سے جو بیسٹ ایسا جو یادگار آپ کا مومنٹ رہا ہو کہ یہ چیز میں لائف میں ایکسپیرینس کبھی نہیں بھول سکتی, تو ایسا کون سا ایکسپیرینس رہا ہے؟
اچھا، اس میں میں یہ بتاؤں کہ ملٹیپل ٹائمز ایسا ہے کہ ایسے بچے جو کچھ اداروں سے میرے پاس آتے ہیں اور ملٹیپل ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، اچھا، اور آپ تو اب اس قابل ہیں ہی نہیں کہ آپ آگے جا سکتے ہیں، ویک اسٹوڈنٹ. اور پھر ان کو ایسا کرنا کہ بورڈز ہیں یا جو ہمارے پاس ایجوکیشن لیول ہیں دے آر ڈفرینٹ فرام ڈفرینٹ پروویژنز میں ڈفرینٹ ہیں، علاقائی طور پہ بھی مختلف ہیں. اب اس میں عقل کی بنیاد پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ سب برابر ہیں، لیکن عقل کی بنیاد پہ اور علم کی بنیاد پہ فرق آ جاتا ہے. تو عقل یا کوشنٹ لیول سب اسٹوڈنٹس کا برابر نہیں ہوتا. تو آپ کو میں بتاؤں کہ میرے پاس ایک بچہ آیا اور وہ کہتا ہے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، مگر ایسا ہے کہ میم میری 3 دفعہ سپلیز آ گئی ہیں اور میں یہ امتحان کلیئر ہی نہیں کر پا رہا. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. میں نے ان کا سبجیکٹ چینج کروایا. جو بچے کو آئیڈیا نہیں تھا وہ فزکس کیمسٹری کے ساتھ کر رہا تھا، سبجیکٹ چینج کروا کے تھوڑے ایزی سبجیکٹ رکھوا کے ساتھ کمپیوٹر IT کی طرف لے جا کے اسے کروایا. اور جب اس نے پاس کر لیا اس ایگزام کو اور وہ بہت خوش ہوا، اور اس کے بعد یہ سارا سینیریو گزر گیا. دین کوئی 4 یا 5 سال گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ بچہ میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہی از آفیسر ان دا پولیس لائن، اور اس جگہ پہ وہ پہنچ گیا ہے. تو اس وقت بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی مجھے کہ ہم اگر گائیڈ لائن دے دیں. دیکھیں اندر کا اسپارک ہر کے انسان کے اندر ہوتا ہے، بس اس اسپارک کو، اس کینڈل کو لائٹ کرنے کی دیر ہوتی ہے تو وہ جل پڑتا ہے. تو اس طرح کے ملٹیپل ٹائمز ایسے ہیں. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، شی سلیکٹس ایز اے GD پائلٹ. وہاں پہ ایسے مقام پہ جب اسٹوڈنٹس جاتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے. اچھا آپ مجھے جو ہے نا شو سے پہلے بتا رہی تھی کہ کچھ اسپیشل چائلڈس کا بھی آپ جو ہے نا وہ کرتی رہی ہیں ورکنگ، کچھ ان کے ساتھ بھی ان کو ایجوکیٹ کیا آپ نے، یا ان کو جو بھی تھا وہ اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا تھا. ہمارا جو ادارہ تھا جہانگیرز اکیڈمی کے نام سے، اور اس میں یہ تھا کہ جب میں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا تھا تو وہاں پہ ہم نے اسپیشل بچوں کے لیے ایجوکیشن رکھی تھی. کیونکہ جو چیز میں دیکھ رہی آ رہی تھی وہ میرے ایکسپیرینس میں یہ تھا کہ ان اسپیشل بچوں کو بالکل عام بچوں کے اسکول سے ہٹا کر ایک ایسی جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے جہاں پہ سارے ہی ہینڈی کیپس ہوتے ہیں. صحیح. تو اس کے مقابلے میں انہیں سیکھنا اور ان کو آگے بڑھنا تھوڑا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہوتا ہے. تو میں نے کس طرح کا ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ میں نے عام بچوں کے ساتھ ان بچوں کو لے کے چلا تھا، اور آپ یقین کریں اٹ از اے ویری گڈ ایکسپیرئنس. ان بچوں کی سیکھنے کی پاور بہت زیادہ ہے. بس یہ ہے کہ ان کو ان کے موڈ میں سکھانا پڑتا ہے. ابھی بھی جو ہمارا برائٹ بگننگ ایجوکیشن سسٹم ہے، ہم بچوں کو جو جیسے جن کا اسپیچ کا ایشو ہے یا دے آر سم سارٹ آف ڈسلیکسک، تو ہم انہیں یہ نہیں کہتے کہ آپ انہیں بالکل یہاں سے ہٹا کر اسپیشل ایجوکیشن کی طرف لے جائیں. ہم انہیں ساتھ لے کے چلتے ہیں. میرے پاس ابھی پریویس 2 ایئرس ایک بچہ آیا اور اس کی مدر کہتی ہیں کہ اس کا اسپیچ ڈیلے ہے اور آٹزم تھا اسے پراپرلی. کہتی ہیں عام اسکول میں کوئی بھی اس کو نہیں رکھ رہا اور میرا دل نہیں مانتا کہ میں اسے ایسی جگہ پر لے کے جاؤں جہاں پہ اسپیشل بچے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے بچے کے اندر اتنی زیادہ کمی نہیں ہے. میں نے اس بچے کو آن کیا. آپ یقین کریں کہ میرے ٹیچرز نے ایفرٹس کی. آج وہ ہمارے پاس کلاس 1 میں پڑھ رہا ہے اور پراپرلی بولتا ہے، بات کرتا ہے، بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ابھی بھی ہمارے ادارے میں ایسے ہے کہ ہم اگر کسی بچے کا اسپیچ ڈیلے کا ایشو ہے یا وہ سم سارٹ کہیں پہ ڈسلیکسک ہے، کوئی اس کی ٹنگ سلپ کر رہی ہے، تو ہم اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. صحیح. تو ابھی یہ ساری جرنی کے اندر جو چیلنجز آئے آپ کے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں کہ جب آپ نے اسٹارٹ لیا تو ظاہر ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کے لیے بھی مشکل ہوا ہوگا. لوگوں نے آپ کو کہا نہیں کہ آپ نارمل بچوں کے لیے جو ہے نا ایجوکیشن کا کریں، آپ ہینڈی کیپ کے لیے کریں یا اس طرح؟ دیکھیں جب بھی کوئی خاتون اپنا جرنی اسٹارٹ کرتی ہے نا بیٹا، تو اس میں پرابلمس تو آتی ہیں. ٹھیک ہے. سب سے بڑا پرابلم ہماری سوسائٹی کا آ جاتا ہے، پھر ٹائم کا آ جاتا ہے کہ ایک لڑکی کو جو ہے وہ مغرب سے پہلے ہی گھر پہنچنا ہے. پھر ساتھ جانے کے لیے آپ کو بھائی یا باپ یا کسی ایک ایسے بندے کی ضرورت ہوتی ہے. پرابلمس تو بہت زیادہ آتی ہیں. خود ہم لوگوں کو نیچرلی اتنا زیادہ وہ کیا ہوا ہوتا ہے، مطلب ہماری ماؤں نے جسے کہا جائے کہ ڈرایا ہوا ہوتا تھا کہ باہر نکل جائیں اور یہ کریں. تو پرابلمس تو بہت ساری آئیں. اس کے علاوہ جو جینون پرابلمز ہیں اس میں آپ کو بتاؤں کہ وین آئی واز ان مائی FSC، تو مائی مدر از سک، بہت زیادہ بیمار تھی وہ. دین فیملی میں اور میرے علاوہ گھر میں کوئی بندہ نہیں ہوا کرتا تھا.
آپ یقین کریں کہ ایک وقت تو ایسا آیا کہ میں نے کہا کہ لیفٹ دی اسٹڈیز, مگر پھر بھی اس میں جس وقت کی بات میں کر رہی ہوں اس وقت میں گھروں میں ملازمائیں رکھنا بھی بڑا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا تھا. ہر وقت اس طرح سے جس طرح سے آج کل ہمیں اویلیبل ہے اس طرح سے اویلیبلٹی بھی نہیں ہوتی تھی. گھر کے کام کرنا, اس کے بعد کالج جانا, پڑھنا, پھر پیپر دینا, پھر گھر کی چیزوں کو دیکھنا, اور اس کے ساتھ آپ 2 یا 3 مریضوں کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں, تو بڑا ڈیفیکلٹ تھا. ایک وہ ٹائم بڑا ڈیفیکلٹ تھا. ایک جب یہ پروفیشن سٹارٹ کیا تو اس میں یہ ہوا کہ اب یہ اسپیشل ایجوکیشن کا آپ کے پاس ہے, اور مدر میری کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی جو ہے وہ ہپ جوائنٹ ٹوٹ گیا. اب ان کے ساتھ ٹوٹل ٹائم اسپینڈ کرنا, اور اس میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ میں ان کے ساتھ ہاسپٹل گئی ہوئی تھی, واپس آئی تو ادھر ہماری ایک ہینڈی کیپ بچی تھی جو باہر نکلی ہوئی تھی, اور میں بڑا پریشان ہو گئی کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا تو یہ ایک میرے لیے بڑی میس والی بات ہو جانی تھی. لیکن شکر الحمدللہ کہ میں وہاں پہنچ گئی, اس بچی کو دیکھا. وہاں پہ تھوڑا سا یہ ہوا تھا کہ میں نے پھر گیپ لیا, اس چیز کو کسی اور کے ہینڈ اوور کیا. انہیں میں نے کہا کہ آپ اس کو کچھ عرصہ سنبھالیں, کیونکہ بینگ اولاد جو ہے وہ آپ کی ماں باپ کی بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کا ایک ہے کہ شادی کا سلسلہ ہوتا ہے, ہسبینڈ میرے بہت کوآپریٹیو ہیں, ان کی وجہ سے میں بہت زیادہ اس پروفیشن کو دوبارہ سے جوائن کر سکی بچوں کے بعد, اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ساتھ لے کے چلا. ان کی گائیڈ لائن بہت اچھی ہوتی ہے اس سارے معاملے میں. تو سپورٹیو فیملی آپ کے لیے ضروری ہوتی ہے. صحیح. مشکلات تو آتی ہیں, لیکن اگر آپ کو سپورٹ کرنے والے فرینڈز اور سپورٹ کرنے والی فیملی مل جاتی ہے تو پھر زیادہ ایزی ہو جاتا ہے. اچھا صحیح. تو جتنی ایسی بہت ساری لڑکیاں ہوں گی جو آپ کی طرح پرنسپل بننا چاہتی ہوں گی یا ٹیچنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتی ہوں گی, تو ان کے لیے آپ کیا میسج دیتی ہیں کہ کیا ان کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کانسیپٹ کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں؟ اچھا, ہماری سوسائٹی میں نا خواتین کے لیے بہت بہتر ہی ایجوکیشن کو سمجھا جاتا تھا. اب تو خیر ہر فیلڈ میں مجھے بچیاں نظر آتی ہیں ماشاء اللہ. آپ پولیس میں دیکھ لیں, لاء میں دیکھ لیں, آپ میڈیکل میں دیکھ لیں. تو پہلے ایک دور تھا کہ کہا جاتا تھا کہ یا تو ڈاکٹر بن جائیں گی, اگر ڈاکٹر نہیں بنیں گی تو ٹیچر بن جائیں گی. ٹیچنگ اٹ سیلف از اے ویری واسٹ پروفیشن. آپ کو اس میں یہ رسپانسبلٹی ہے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ دے رہے ہوتے ہیں کل کو وہ واپس آ رہا ہوتا ہے. اب میں نے بہت بچوں کو پڑھایا, لیکن میرا اپنا بچہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ تو کسی اور ٹیچر کے ہاتھ میں. تو یہاں اگر میں نے آنیسٹی دی ہے نا تو وہ آنیسٹی کا ریٹرن وہاں پر ہوگا. تو ایز اے ٹیچر یا اگر ٹیچنگ کے پروفیشن میں بچیاں آنا چاہتی ہیں تو میں انہیں یہ کہوں گی کہ وہ ایک تو آنیسٹی کے ساتھ آئیں. پیغمبروں کا پیشہ ہے نا, یہ ولیوں کا پیشہ ہے, پیغمبروں کا پیشہ ہے, اور آپ ضرور آئیں, آنیسٹی کے ساتھ آئیں. آپ کو فیڈ بیک بھی ملے گا, آؤٹ پٹ بھی ملے گا. جب آپ اچھا کام کریں گی تو آپ پرنسپل کا, میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ممبر BOG کا, فیڈرل بورڈ کے بورڈ آف گورنرز کے ممبر بننے کا, لیکن میں نے کوشش کیا, ٹرائی کیا, بیسٹ دیا. لوگوں نے اس کو اپریسیٹ کیا, مجھے الیکٹ کیا اور وہاں پر لے کر آئے. اب میں فیڈرل بورڈ میں جاتی ہوں تو وہاں میں دیکھتی ہوں میڈم فاطمہ طاہرہ ہیں, سیکٹری ہیں ناؤ ڈیز شی, اور بڑی انسپریشنل خاتون ہیں. انہوں نے بہت اچھا کام کیا. اگر آپ کے پاس 10 لاکھ بچہ بھی پیپر دے رہا ہے تو ان کی سپرویژن اتنی اچھی ہے کہ کسی ایک بچے کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوتی. پھر آپ جب منسٹری میں چلے جائیں تو آپ میڈم وجیہہ کو دیکھیں گی, ہماری فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن ہیں. پھر میم فرح ناز ہیں. آپ ان سب کو دیکھیں تو بڑی انسپریشن بھی ملتی ہے, اور یہ خواتین آگے پہنچی ہیں, کچھ کر کے پہنچی ہیں. تو ثابت قدم رہیں, آنیسٹی کے ساتھ کام کریں. اور پرابلمس تو آتی ہیں, پرابلمس میں آپ نے اپنے آپ کو گرا نہیں دینا کہ بس ہم نہیں کر سکتے جی چھوڑ دیں. چھوڑ دینے سے کام ہوتے نہیں ہیں, آگے جانا ہے. آپ کا لائف جرنی ہے, اس میں کیا آپ نے پرابلمس نہیں دیکھی ہوں؟ بالکل ایسا ہی ہے, ہر جرنی میں پرابلم ہے. آپ اگر ایک جگہ بیٹھ جاتی تو کیا آپ یہاں ہوتی؟ اسی طرح بیٹھنا نہیں ہوتا, دل کو چھوٹا نہیں کرنا ہوتا. کرٹیسائز ہر وقت ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے. آپ ایک ورک انوائرمنٹ میں جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کے ساتھ میل کمیونٹی بہت زیادہ ہے, فیمیل میں آپ اکیلے ہیں یا 2-4 لوگ ہیں. ہماری سوسائٹی, ہمارا بلڈ اس طرح کا ہے کہ تھوڑا سا آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یا آگے لوگ آپ کو جانے نہیں دیتے. کوشش کرتے رہیں, ایک پازیٹیو کوشش کریں تو راستہ خود بن جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ عورت کی پاور جو ہے وہ پانی کی پاور کی طرح ہوتی ہے, کہیں بھی ڈھل جاتی ہے اور آگے بھی نکل جاتی ہے. اچھا, سیکنڈ یہ مجھے آپ بتائیں کہ اب آپ کیا سوچتی ہیں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح کی موٹیویشن دینا چاہتی ہیں, یا کس چیز میں آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کے مائنڈس جو ہیں وہ کلیئر ہوں,
کیا کرنا چاہتی ہیں ایسا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ میں مشورہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یا جتنے بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں نیشنل انٹرنیشنل ان سب کو یہ مشورہ ضرور دوں گی کہ بیٹا ایک تو پڑھیں, دوسرا ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے اسکل ایجوکیشن کے اوپر بہت ورک کیا ہے. جیسے ہمارا فیڈرل بورڈ بھی ہے, انہوں نے میٹرک ٹیک انٹر ٹیک انٹروڈیوس کروایا ہے, آئی ٹی بیسڈ انٹروڈیوس کروائے ہیں, تو اس کی طرف جائیں اور ساتھ اسکلز بھی سیکھیں اور ساتھ پڑھیں بھی. ٹھیک ہے. سیکنڈلی سوشل میڈیا کے ساتھ خود کو الائن کر رہے ہیں تو ٹرو بیسس کے اوپر الائن کریں. صحیح. اور جو پاکستان کا سلیبس اس ٹائم چل رہا ہے ایجوکیشن کا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ جسٹیفائی ہے؟ اچھا, ایک اس چیز میں مجھے جو آج کل ایک بہت بڑی چیز فیس کرنی پڑتی ہے ایز اے ممبر بی او جی, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے بہت سارے لوگوں کا سوال آتا ہے کہ میڈم کیریکولم کے بارے میں بتائیں, کیریکولم کے بارے میں بتائیں, سلیبس کے بارے میں بتائیں. بیٹا سلیبس الائن ہے along the world. ہمارے پاس جس چیز کی ضرورت ہے وہ ٹیچر ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہمارا ٹیچر, جیسے آپ نے کہا نا کہ پیرنٹس آر دا ٹریڈیشنل, تو وہ جو پیرنٹ ہے نا ابھی وہی ٹیچر ہے. تو ٹیچرز آر دا ٹریڈیشنل, وہ نئی چیزوں کو لے کر آنا پسند نہیں کرتے. میرے اپنے ادارے میں کچھ ٹیچرز ایسے آتے ہیں, انہیں کہیں کہ جی میم آپ ایل ای ڈی کو یوز کر لیں, آپ کمپیوٹر کو یوز کر لیں. وہ کمپیوٹر کے پیریڈ میں لیب میں نہیں آئیں گی. بچوں کا کام کمپلیٹ نہیں تھا میڈم, ہم کام کمپلیٹ کروا رہے تھے. چھوڑ دیں بکس کو, کاپیز کو. اب آپ کے پاس ایک سنگل کلک کے اوپر ساری انفارمیشن موجود ہے, تو الائن کریں. ہمارا سلیبس, ہمارا کیریکولم, میں نے خود اس ونگ پہ بیٹھ کے کام کیا ہے, کیریکولم پہ کام کیا ہے, سلیبس پہ کام کیا ہے, بہت اچھا ہے, لیکن کام نہیں ہوتا, الائن نہیں ہوتا. مجھے ایک ادارے سے کل میسج آتا ہے اور وہ بیک کوئی 20 ایئرس پرانی بک وہ بندہ مجھے بھیج کے کہتا ہے کہ میڈم یہ بک ابھی بھی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی. آپ 20 سال سے وہ ادارہ چلا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں 4 کتابیں چینج ہوئی ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. صحیح. تبدیلی آ رہی ہے, تبدیلی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, بالکل اڈاپٹ نہیں کیا جا رہا. اڈاپٹ نہیں کیا جا رہا. اور آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا آپ کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ آپ ڈیجیٹل ایجوکیشن کو لے کر چلیں گی؟ بیٹا ہم ڈیجیٹل ایجوکیشن کو لے کر جا رہے ہیں. ہمارا ایک پیریڈ کمپیوٹر لیب میں مسٹ ہے. آئدر دے آر فرام پلے گروپ. پلے گروپ کا بچہ بھی آتا ہے تو وہ اس کے بٹنوں کے ساتھ کمپیوٹر کے ساتھ ٹیکل کرتا ہے, اس کی فیملرائزیشن ہو رہی ہے, وہ بولتا ہے. ہمارا اگر آپ انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ پیج اگر آپ وزٹ کرتی ہیں تو ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ جس کو میں تو اپنے اسکول کی ٹک ٹاکس اور یہ اس کے بنانے کے حق میں بھی ہوں. میں کہتی ہوں کہ بچے جائیں, بچوں کو پتہ چلے, جو کام کرنا ہے اس کو پازیٹیو وے میں کریں. جب ہم ایک چیز ڈھکاتے چھپاتے رہیں گے تو بچہ جب اس میں جاتا ہے تو نیگیٹیوٹی ڈھونڈتا ہے. جب وہ یوز ٹو ہوگا اس سارے ڈیجیٹلائزیشن کا تو وہ اس کو وہ کرے گا, ایکسیپٹ کرے گا. ڈیجیٹلائزیشن ہمارے اداروں میں بھی ہو رہی ہے. جیسے اس کی ایک آپ کو بڑی کامن اگزامپل بتاؤں گی کہ ہمارے جو بچوں کے پیپر ابھی 9th-10th کے مارک ہوتے ہیں, دے آل آر ڈیجیٹل مارکنگ, ای مارکنگ سسٹم ہے, اور اس کے تھرو مارک ہو رہے ہیں اور بڑا شاندار قسم کا رزلٹ بن رہا ہے. تو یہ ہمیں بہت ضرورت ہے سب ادارے والوں کو کہ اس چیز کو لے کر آئیں ساتھ. ٹھیک ہے, آج آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا. اور شو کے اینڈ سے پہلے آپ کوئی ایسا میسج جو دینا چاہیں آپ؟ میسج یہ دینا چاہوں گی کہ اسپیشلی بچوں کو جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پڑھائی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. صحیح. اور اس میں وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں نہیں کہتی کہ آپ سارا دن کتابوں میں گھس جائیں اور پڑھتے رہیں, لیکن پیرنٹس اور بچے اور ٹیچرز آپس میں مل کر ایک اس طرح کا الائن ٹائم ٹیبل بنائیں, ایک ایسا ایٹماسفیئر بنائیں کہ اگر بچہ 2 گھنٹے بھی پڑھتا ہے تو وہ پڑھے, اور آپ ریوارڈ رکھ دیں کہ آپ 2 گھنٹے پڑھیں گے تو دین وی ول گیو یو دا موبائل فار ½ آور یا 1 آور, تاکہ آپ کا گلہ بھی ختم ہو جائے کہ بچہ سارا دن موبائل میں گھسا ہوا ہے, پڑھ نہیں رہا, اور بچے کو بھی ہو جائے کہ جی اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں ریوارڈ ملے گا. 9th-10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچوں کو اسپیشلی اس بات کا کہوں گی کہ دے فوکس آن دیئر اسٹڈیز. یہ بہت زیادہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ جس میں پڑھائی کے اوپر توجہ دیا جائے. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو کہوں گی کہ اپنے سبجیکٹس کے ساتھ اپنے پروفیشن کو الائن کریں تاکہ آپ اچھے طریقے سے ایکسیل کر سکیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور دیکھتے رہیں آپ ہمارے ساتھ لیو یور جرنی ود پریشا خان, تاکہ اور بھی مزید اس طرح کے گیسٹ سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل سکے. آئی ہوپ کہ ہمارے شو سے آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہوگی اور آپ بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہوں گے. اسٹے ٹیون.